غور طلب ریڈیو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے، آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو نبی بنا کر شہر سدوم کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ یہ شہر بحیرہ مردار کے مغربی ساحل پر تھا۔ یہاں رہنے والے بہت سی گمراہیوں، فحشکاریوں اور بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان غلط کاریوں سے باز آنے کے لیے کہا۔ وہ لوگ ایسے گناہ کا شکار تھے جسے دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ جنسی تسکین کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کو ترجیح دیتے تھے۔ شاہراہوں پر لوٹ مار اور ڈکیتیاں عام تھیں، اور فحاشی کھلی مجلسوں میں کی جاتی تھی۔ وہ ان گناہوں میں اتنے منہمک تھے کہ ان کے پاس اپنی طرف آنے والے پیغمبر کی باتیں سننے کے لیے بھی وقت نہ تھا۔ ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو یہ انہیں اپنی لذتوں میں مداخلت معلوم ہوئی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر لوط علیہ السلام نے یہ تبلیغ بند نہ کی تو وہ ان کو اپنی آبادی سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام سال ہر سال ان لوگوں کو گندگی کو چھوڑنے اور توبہ کرنے کی تبلیغ کرتے رہے، مگر ان کے اپنے خاندان میں سے چند افراد کے سوا کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ آیا، حتیٰ کہ گھر میں ان کی بیوی نے بھی ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر بڑی مستقل مزاجی اور صبر سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن منکرین ایمان نہ لائے۔ وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے رہے اور بھپتیاں کستے رہے۔ تبلیغ سے چڑ کر قوم لوط نے کہا، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے فرشتے بھیجے۔ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو ایک مبارک بیٹی کی خوشخبری سنائی، ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ قوم لوط کو عذاب کا مزہ چکھانے آئے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام اور دیگر اہل ایمان اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر شہر سدوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہمارے میزبان بننا پسند کریں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بدعمال لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے ان خوش شکل مہمانوں کی طرف غور سے دیکھا اور اپنی قوم کے بدفطرت افراد کی خصلتوں کی پیش نظر انہیں ناراض کیے بغیر یہ مشورہ دیا کہ وہ یہاں رات بسر نہ کریں۔ لیکن جب انہوں نے رات گزارنے پر اصرار کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اندھیرا چھا جانے کا انتظار کریں، کیونکہ اس وقت آپ کو یہاں کوئی آدمی دیکھ نہیں سکے گا۔ جب شہر پر اندھیرا چھا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو گھر لے آئے۔ ان کی بیوی نے جو ہی اتنے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو وہ یہ خبر لے کر دوڑتی ہوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچی اور انہیں ان مہمانوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ فوراً لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو کہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن اس واعظ کا ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے مطالبے پر بضد رہے۔ اور جب مہمانوں نے اپنے میزبان کو بے بس پایا تو کہنے لگے، بلا شبہ ہم آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نجات دہندہ ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے۔
وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر ان کی فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان گمراہ لوگوں سمیت ہلاک کر دی جائے گی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات گئے اپنی اہلیہ کے سوا تمام اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور ان کے ایماندار گھر والوں کے چلے جانے کے بعد سدوم کو اس کے سب باشندوں سمیت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ شہر کو الٹ کر اوپر سے نیچے کر دیا گیا اور ان پر کنکر کے پتھر تہ بتہ برسائے گئے۔ اس عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت سب تباہ ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے، پھر ہم نے ان اور ان کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو ان ڈرائے گئے لوگوں پر بدترین بارش برسائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کو بچا لیا، اور یہ قصہ ان لوگوں کے لیے بطور عبرت بیان کیا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔